سنگھ صاحب، ظاہر عدالت کے اندر تقسیم ہے. آج جیسے حسبی اللہ صاحب نے بھی کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا بینچ سے مجھے علیحدہ کریں، کر دیا. روم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا میٹنگ میں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اس کا آرڈر نہیں آیا. مگر آپ لوگ آگے نکل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کہ جب آپ مستعفی ہوں. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا جائے. جب بہتر نہیں ہوگا آپ ریویو میں جائیں، ماحول ویسے ہی اتنا گرم ہے، بجائے اس کے کہ اس معاملے میں اور زیادہ اختلافات پیدا کریں، آپ ریویو میں چلے جائیں. اس بات کا کہیں کہ دوبارہ کہ اب تو فل کوڈ بنائیں. اب تو اور 3 ججز نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک 4-3 کا فیصلہ تھا. شاہزیب دیکھیے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو موضوع ہم جس پر بحث کر رہے ہیں یہ کوئی ڈسٹرکٹ سیشن جج نہیں ہے، اس کا آفس نہیں ہے، یہ کسی ہائی کورٹ کو ہم نہیں کر رہے. یہ پاکستان کی ایپیکس کورٹ ہے کہ جو پاکستان میں رول آف لاء کی آخری عدالت ہے. اس کا ہم کانڈکٹ اور اس کے چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کے اندر رول آف لاء کی علامت ہیں، ان کے کانڈکٹ کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں. اگر جو طرز عمل اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کا ہمیں ان کے ساتھی ججوں کے فیصلوں کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی وزیر اعظم اس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا ہو کہ وہ اپنے کابینہ کو بالکل پس پشت ڈال دے، وہ اپنی من مانی پر اتر آئے، وہ کسی رولز اینڈ پروسیجرز کو نہ مانے، وہ پارلیمنٹ کو نہ مانے اور اپنی ہی مرضی کے فیصلے کرے، تو آپ مجھے بتائیے اس کے بارے میں سپریم کورٹ یا جہاں پہ بھی کوئی اس کا کانڈکٹ زیر بحث آتا کیا کیا تبصرے نہیں ہوتے. تو اس وقت مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عملاً جو ابھی آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ بھی دیکھا، اس سے پہلے ان کے ساتھی ججوں کے جو فیصلے دیکھے، یوں لگتا ہے کہ عملاً سپریم کورٹ کے اندر ادب کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی مارشل لا کا نفاذ ہے. اور میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بیوروکریسی کے حوالے سے تو یہ سنا تھا کہ بیوروکریسی میں افسروں کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. بدقسمتی سے بڑے افسوس سے اور ادب سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں انہیں کھڈے لائن لگایا گیا ہوا ہے، اور جونیئر ججوں کے ذریعے مخصوص ایک گروہ ہے، اس کے ذریعے تمام سیاسی نوعیت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور یہی بات اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہی ہے کہ اس وقت یہ قطعاً موضوع نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے یہ جھلک نظر آئے کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی عملداری یا طرفداری کے فیصلے کر رہی ہے، یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی جنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. 2017-18 میں بدقسمتی سے ایک مخصوص گروپ تھا ججز کا سپریم کورٹ کا، جنہوں نے قطعاً غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وزیر اعظم نواز شریف کو آپ کا گلہ ہے، اور وہ ظاہر پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. جو پاناما ججمنٹ ہے وہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، آئینی ماہرین اٹھاتے ہیں، خود ججز اٹھاتے ہیں. مگر اب سوال یہ ہے کہ آپ کو تو ساری کی ساری ایکسرسائز کا جو اجلت میں 2 ججز نے ایک سی سی پی او کا کیس سنتے ہوئے سو موٹو کی درخواست کی، اور پھر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا، پھر 9 رکنی 7 رکنی 5 رکنی 4 رکنی سے 3 رکنی ہوا. آپ کو تو فائدہ ہوا نا اس کا. آپ چاہتے تھے کہ انتخابات ایک ساتھ ہوں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان فیلڈ تھا جو اطہر من اللہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں. ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو نہیں مسترد کیا تھا، کنٹیمپٹ تک کی بات ہو گئی تھی. اگر وہ پروسیڈنگ سموتھلی چلتی رہتی تو آج الیکشن کمیشن پابند ہوتا گورنر سے بات کر کے تاریخ دینے کا. مگر چیف جسٹس نے انٹروین کیا، صدر کو کہا، اس کے بعد یہ سارا کا سارا. تو آپ لوگوں کو تو فائدہ ہوا ہے اس انٹروینشن کا جو کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کی گئی. دیکھیے شاہزیب، میں آپ کو اس سے بھی ذرا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو ایک بہت تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت یا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم الیکشن سے فرار حاصل کر رہے ہیں، ہم قطعاً الیکشن سے فرار حاصل نہیں کر رہے. دیکھیے اس وقت ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ جو 5 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد اکتوبر میں ہونے چاہیے، یا پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی صورت میں سٹیگر ہو کے، جس میں پنجاب جو پاکستان کا 55% صوبہ ہے اس کو آپ 6 مہینے پہلے وہاں پر ایک سیاسی حکومت انسٹال کر کے یہ جو استدلال ہے آپ کا، میں اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، تمام جنرل الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو. ظاہر اس استدلال پہ تو میں نہیں سوال اٹھا رہا ہوں، یہ جو آپ کی دلیل ہے اس پہ نہیں سوال اٹھا رہا ہوں.
مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بہت ہی ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے. پہلے 63A کے فیصلے سے عدالت نے خود نے کرائسس پیدا کیا جو موزز جج صاحبان خود لکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس کو سو موٹو کو لے کے کرائسس پیدا کیا, حالانکہ سموتھلی لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا جو کہ جج صاحبان خود لکھ رہے ہیں. اس معاملے سے نکلے کیسے؟ اب آپ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ خبر یہ ہے کہ آپ کے قانونی ماہرین نے مشورہ دیا کہ نہ کریں. مریم نواز صاحبہ ٹویٹ میں باقاعدہ انسسٹ کر رہی ہیں کہ صدر روکے تب بھی کریں ریفرنس دائر. دیکھیے, ہم تو ابھی بھی مسلسل یہ بات پرپوز کر رہے ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس, فل کورٹ کا اجلاس بلانا چاہیے, اور سپریم کورٹ کا ادارہ بہت محترم ہے. اس کے بارے میں کنٹروورسی ہونا, اس کے بارے میں قوم کے اندر تنازعات پیدا ہونا, وہ ملک کے اندر رول آف لا کی پوری تحریک کو تباہ کر دے گا. لہٰذا اس لیے ابھی بھی ہماری بڑی دست بدستہ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی دیکھیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے, آپ کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے, تو کیا آپ کو اپنے ساتھی ججوں پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف فیصلہ دے گی؟ کیا سپریم کورٹ کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ قانون کو پامال کر دے گی؟ کیوں نہیں ہم سپریم کورٹ کے ذریعے ایک ایسا فیصلہ لے کر آئیں, چونکہ تمام سٹیک ہولڈر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی فل کورٹ فیصلہ کرے گی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. مگر اس وقت تو قوم کو آئین اور قانون پہ یکجا کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ آپ ان کے اندر مزید تقسیم در تقسیم پیدا کر دیں. اور ایک اور عام بات مجھے بتائے گا, جو آج آپ کا اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا, جس میں کالعدم ٹی ٹی پی سے نرم گوشے پر مبنی پالیسی عوامی توقعات کے منافی, دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی, خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا. یہ عمران خان کی حکومت میں ہوا. عمران خان اس پالیسی کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے, آج ہم بھگت رہے ہیں. مگر صرف عمران خان نے یہ نہیں کیا, یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بھی ان کے ساتھ کیا. جب آج ملک کی سول اور عسکری قیادت مل کر بیٹھی ہے تو پھر اگر کارروائی یا پھر کوئی احتساب ہونا ہے تو پھر جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان تینوں کا ہونا ہے کہ جو دہشت گردی ہم بھگت رہے ہیں پالیسی کس کی تھی؟ اکیلے عمران خان کی تو نہیں تھی نا, یہ ایڈوکیٹ وہ ضرور کرتے تھے. دیکھیے, اس بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے, چیف ایگزیکٹو عمران خان تھے, اور میرا یہ گمان ہے کہ یہ ساری پالیسی ایک سیاسی پس منظر کے تناظر میں اختیار کی گئی. عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان عناصر کو وہ خیبر پختونخوا میں لے کر آئیں گے اور ان کے ذریعے اگلے الیکشن میں وہ اپنے مخالفین کو کیمپین کرنے سے روکیں گے, ان پر دباؤ ڈال کر وہ خیبر پختونخوا کے الیکشنوں کو سویپ کر سکیں گے. تو ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت ان کی ہدایت کے اوپر یہ ساری پالیسی کا آغاز ہوا. اور یقیناً پی ٹی آئی ویسے بڑی پاپولر ہے خیبر پختونخوا میں, ان کو دہشت گردوں کی کیا ضرورت پڑنی تھی اس حوالے سے. مگر اگر آپ کی یہ تھیری ہے تو پھر کیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے تھے کہ ملک کو دہشت گردی میں ڈال رہے تھے؟ عسکری قیادت کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں یا پھر عسکری قیادت بھی بھگتے ہیں, وہ بھی احتساب کرے پھر جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا؟ دیکھیے, اس بارے میں تو یقیناً اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس پالیسی کو اس کے روح رواں کون تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو چیف ایگزیکٹو کے پاس ہمارے مسلح افواج کے لوگ پالیسی کو لے کر آتے ہیں اور ان کی انڈورسمنٹ لیتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جب ایز چیف ایگزیکٹو یہ پالیسی انہیں دی ہوگی تو ان کا کام ہوگا کہ اس پر وہ عمل درآمد کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرا یہ تقریباً مجھے گمان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس پالیسی کے پیچھے ایک سینسٹر پولیٹیکل ڈیزائن تھا عمران خان صاحب کا. وہ اپنے مخالفین کو اگلے انتخابات میں دباؤ میں لا کر چاہتے تھے کہ ان کو ایک تقریباً آسان راستہ ملے اور وہ رن اوور کر جائیں اپنے مخالفوں